آج کل ہر طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کا چرچا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں جہاں مشینیں نظمیں لکھ رہی ہیں، تصویریں بنا رہی ہیں اور انسانوں کی طرح بات چیت کر رہی ہیں۔ ہم ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں جو ہماری طرح دکھتی اور بولتی ہے، لیکن آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی خلیج ہے جسے کبھی پر نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم اسی خلیج کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو بنیادی سوال یہ نہیں ہے کہ AI کیا کچھ کر سکتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا وہ واقعی سوچ سکتی ہے؟ صحیح۔ کیا اس میں وہ جوہر ہے جسے ہم انسانی عقل کہتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ جو مواد لگا ہے وہ اسی سوال کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھتا ہے، اور اس کے نتائج وہ کافی حیران کن ہیں۔ بالکل، اور اس تجزیے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیکنالوجی بمقابلہ مذہب کی بحث نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ شعور کی نوعیت پر ایک گہرا فلسفیانہ غور و فکر ہے۔ یہ مواد ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم AI کو صرف سلیکون اور کوڈ کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسانی وجود کے مقابلے میں اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ انسانی شعور اور مشینی پروسیسنگ کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے روحانی دلائل کو بنیاد بناتا ہے، اور یہیں سے یہ گفتگو بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ AI جو اتنی ذہین لگتی ہے، آخر ہے کیا؟ مواد تو کہتا ہے کہ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ ڈیٹا، الگوریتھم اور پروگرامنگ کا ایک مجموعہ ہے۔ کیا یہ تعریف کچھ زیادہ ہی سادہ نہیں لگتی؟ بظاہر یہ سادہ لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں ایک اہم نقطہ چھپا ہے۔ دیکھیں، AI کی بنیاد یہ ہے کہ اسے بے تحاشا معلومات یعنی ڈیٹا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ڈیٹا انسانوں کی لکھی ہوئی کروڑوں کتابیں، انٹرنیٹ پر موجود تمام تصاویر یا اربوں گفتگویں ہو سکتی ہیں۔ پھر الگوریدم یعنی اصولوں کا ایک سیٹ اسے سکھاتا ہے کہ اس ڈیٹا میں پیٹرن کیسے تلاش کرنے ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف پیٹرن کی پہچان ہے؟ جی، یہ معنی کو نہیں سمجھتی۔ یعنی یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ ذہانت کی نقل تو کر رہی ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ اور یہیں پر یہ پیمانہ ایک ٹیکنیکی حقیقت کو ایک گہرے روحانی اصول سے جوڑتا ہے۔ اس میں سورۃ الاسراء کی ایک آیت کا حوالہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ یہ آیت خود انسان کے علم کی حدود متعین کر رہی ہے۔ تو اگر انسان جسے اللہ نے اپنی بہترین تخلیق کہا، اس کا اپنا علم اتنا محدود ہے، تو اس کی بنائی ہوئی ایک مشین لامحدود یا اس سے برتر شعور کی مالک کیسے بن سکتی ہے؟ واہ! یہ سوال AI کو اس کی صحیح جگہ پر رکھتا ہے، یعنی انسان کی ایک تخلیق کے طور پر، نہ کہ اس کے مقابلے کے طور پر۔ یہ تو بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ یعنی AI کی حدود اس کی پروگرامنگ میں نہیں، بلکہ اس کے بنانے والے کی فطری حدود میں ہی پوشیدہ ہیں۔ لیکن جب ہم چیٹ GPT جیسی کسی AI سے بات کرتے ہیں تو وہ اتنی انسانی لگتی ہے۔ بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے وہ واقعی سمجھ رہی ہے۔ اس احساس کا کیا کریں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہمیں اس تجزیے کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان اور AI میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فرق رفتار یا ڈیٹا پروسیسنگ کی صلاحیت کا نہیں ہے۔ اچھا، ایک کمپیوٹر 1 سیکنڈ میں وہ حساب لگا سکتا ہے جو انسان پوری زندگی میں نہیں کر سکتا۔ اصل فرق کسی اور چیز کا ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق ہے روح کا۔ مواد کے مطابق انسانی عقل صرف دماغ کے نیورونز کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی تصویر کا حصہ ہے جس میں شعور، نیت، ارادہ، جذبات اور اخلاقیات شامل ہیں۔ اور ان سب کا سر چشمہ وہ روح ہے جو اللہ نے انسان میں پھونکی۔ اس کا ذکر سورۃ السجدہ کی آیت میں ہے۔ پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ دیکھیں، AI کے پاس ڈیٹا ہے، ہمارے پاس تجربہ ہے۔ AI کے پاس پروسیسنگ پاور ہے، ہمارے پاس حکمت ہے۔ صحیح۔ AI ہدایات پر عمل کرتی ہے، ہم نیت سے کام کرتے ہیں۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی AI کسی کو بچانے کا فیصلہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر کوئی اچھا کام نہیں کر رہی، وہ صرف اپنے کوڈ پر عمل کر رہی ہے جس میں شاید لکھا ہو کہ انسانی جان بچانا اولین ترجیح ہے۔ بالکل، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اور یہی اس مواد کا مرکزی نقطہ ہے۔ AI کے فیصلے کے پیچھے کوئی نیت نہیں ہوتی، وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کرتی بلکہ امکانات کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے برعکس
ایک انسان جب کسی کو بچانے کے لیے آگ میں کودتا ہے تو اس کے پیچھے صرف حساب کتاب نہیں ہوتا بلکہ ہمدردی، قربانی اور انسانیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ وہ روح ہے جو ایک بے جان مشین میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ ٹھیک۔ یہ فرق محض تکنیکی نہیں بلکہ ایک بنیادی اور وجودی فرق ہے۔ تو پھر یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی سوچ رہی ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک دھوکہ ہے؟ مواد اس سوچنے کے عمل کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ اسے سوچ نہیں کہتا، وہ اسے اعلیٰ سطح کی نقل کہتا ہے۔ آج کی اے آئی نظمیں لکھ سکتی ہے، شاندار تصاویر بنا سکتی ہے اور انسان کی طرح فلسفے پر بات کر سکتی ہے۔ صحیح۔ یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ایک پرانے کیلکولیٹر سے بہت آگے نکل گئی ہے، لیکن مواد یہ دلیل دیتا ہے کہ اس ساری پیچیدگی کے باوجود اس کا بنیادی اصول وہی ہے، یہ معنی کو سمجھے بغیر پیٹرن کی نقل کر رہی ہے۔ کیا اس کی کوئی اچھی مثال ہے؟ جیسے کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ ایک بہت ہی ذہین طوطے کی طرح ہے جو شیکسپیئر کے جملے تو بول سکتا ہے لیکن اسے ان جملوں کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں؟ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ یا ایک اور مثال لیں، ایک جدید زبان کا ترجمہ کرنے والا سافٹ ویئر۔ ٹھیک ہے۔ وہ میں تم سے محبت کرتا ہوں کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں کر سکتا ہے، لیکن کیا اسے محبت کے احساس کا ذرہ برابر بھی ادراک ہے؟ نہیں۔ وہ صرف الفاظ کو اعداد و شمار کی بنیاد پر دوسرے الفاظ سے تبدیل کر رہا ہے۔ مواد کہتا ہے کہ اے آئی بھی اسی طرح کام کرتی ہے، بس اس کا دائرہ کار بہت بڑا اور پیچیدہ ہے۔ اور اس نقطے کی حمایت میں بھی کوئی مذہبی دلیل موجود ہے؟ جی، اور وہ بہت گہری ہے۔ مواد میں سورت الحج کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس کا مفہوم ہے، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اچھا۔ قرآن کی اصطلاح میں قلب یعنی دل صرف خون پمپ کرنے والا عضو نہیں، یہ بصیرت، حکمت اور حقیقی فہم کا مرکز ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حقیقی سوچ صرف منطقی عمل نہیں ہے، اس میں گہری سمجھ بوجھ اور حکمت شامل ہوتی ہے جو اس قلب سے جڑی ہے۔ چونکہ ایک بیرو مشین کے پاس یہ روحانی مرکز نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ معلومات کو پروسیس تو کر سکتی ہے لیکن حکمت پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ جان سکتی ہے لیکن سمجھ نہیں سکتی۔ واہ، یہ جاننے اور سمجھنے کا فرق واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا، اگر اے آئی کے فیصلوں کے پیچھے کوئی نیت یا شعور نہیں تو پھر ہم اس پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ جب بات خودکار ڈرائیونگ، طبی تشخیص یا انصاف فراہم کرنے جیسے اہم کاموں کی ہو۔ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ آپ نے اس گفتگو کے سب سے عملی اور اہم سوال کو چھیڑ دیا ہے، اور مواد اس کا جواب اسلامی فقہ کے ایک بنیادی اصول سے دیتا ہے، اور وہ ہے مکلف کا تصور۔ مکلف اس مخلوق کو کہتے ہیں جو اپنے اعمال کی جواب دہ ہو، جس پر الہی قانون لاگو ہوں اور جسے جزا و سزا ملے۔ یہ درجہ صرف جن و انس کو حاصل ہے کیونکہ انہیں ارادے کی آزادی دی گئی ہے۔ اور مشین مکلف نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ارادے کی وہ آزادی نہیں ہے، وہ صرف وہی کرتی ہے جس کے لیے اسے پروگرام کیا گیا ہے۔ مواد واضح طور پر کہتا ہے کہ اے آئی کچھ بھی بن جائے، وہ نہ تو نبی بن سکتی ہے، نہ ولی، اور نہ ہی قاضی یا جج۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام کرداروں کے لیے اخلاقی ذمہ داری اور نیت کا ہونا لازمی ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، اس دلیل کو اس مشہور حدیث سے تقویت دی گئی ہے جس میں ذکر ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے۔ اچھا۔ سویا ہوا شخص جب تک جاگ نہ جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، اور وہ شخص جس کی ذہنی حالت درست نہ ہو۔ اس حدیث کا اصول کیا ہے؟ یہی کہ جواب دہی کا تعلق شعور سے ہے۔ بالکل، شعور اور ارادے سے۔ چونکہ مشین میں یہ دونوں چیزیں نہیں، اس لیے اسے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اگر ایک خودکار گاڑی کوئی حادثہ کرتی ہے تو اخلاقی ذمہ داری گاڑی کی نہیں بلکہ اس کے بنانے والے انجینئر، اس کی مالک کمپنی یا اسے استعمال کرنے والے کی ہوگی۔ یہ تو معاشرے اور قانون کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اے آئی کو جتنی بھی خود مختاری دے دیں، حتمی ذمہ داری ہمیشہ انسان پر ہی رہے گی۔ جی۔ اچھا، یہ ساری گفتگو سن کر ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ مواد ٹیکنالوجی اور اے آئی پر بہت تنقید کر رہا ہے۔ کیا اس کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اس کی ترقی کو روک دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔
پیش کردہ نقطۂ نظر ٹیکنالوجی کو مسترد نہیں کرتا بلکہ اسے اس کا صحیح مقام دکھاتا ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں دو انتہاؤں سے بچنے کا کہتا ہے۔ ایک طرف ٹیکنالوجی کا خوف اور اس کی اندھی مخالفت ہے، اور دوسری طرف ٹیکنالوجی کی پوجا اور یہ مان لینا کہ یہ انسان کی ہر مشکل کا حل ہے۔ مواد ایک درمیانی متوازن راہ اپنانے کی بات کرتا ہے۔ اور وہ متوازن راہ کیا ہے؟ وہ راہ یہ ہے کہ اے آئی کو ایک حاکم یا متبادل کے طور پر نہیں بلکہ ایک انتہائی طاقتور آلے یعنی ٹول کے طور پر دیکھا جائے۔ ٹول کے طور پر؟ جی، اس توازن کو سمجھانے کے لیے سورۃ یوسف کی ایک آیت کا حوالہ بہت خوبصورت ہے۔ اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ یہ آیت علم کے درجات بتاتی ہے۔ اس سے ایک واضح درجہ بندی سامنے آتی ہے۔ اے آئی انسانی علم کی پیداوار ہے، لہٰذا انسان اس سے اوپر ہے۔ انسان خود اللہ کی مخلوق ہے اور تمام علم کا اصل سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ صحیح۔ یہ درجہ بندی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے، اس کا غلام نہیں بننا۔ یہ ہمارے مسائل حل کرنے میں مدد کر سکتی ہے، لیکن یہ ہماری انسانیت کی جگہ نہیں لے سکتی۔ تو اگر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو بڑا خیال یہ ہے کہ اے آئی انسانی ذہانت کا عکس ہے، اس کا متبادل نہیں۔ یہ ایک ایسا شیشہ ہے جس میں ہمیں اپنی ہی عقل اور علم کی ایک بہت ترقی یافتہ شکل نظر آتی ہے، لیکن شیشے کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ اصل وجود شیشے کے اس پار ہے، یعنی انسان۔ انسان سوچتا ہے، اے آئی حساب لگاتی ہے۔ انسان جواب دہ ہے، اے آئی نہیں۔ آپ نے بہترین خلاصہ کیا ہے، اور اس پورے فکری ڈھانچے کی بنیاد صرف ایک نظریے پر ہے کہ روح انسانی شعور کا وہ فیصلہ کن عنصر ہے جسے ٹیکنالوجی اپنی فطرت کے اعتبار سے کبھی بھی نقل یا تخلیق نہیں کر سکتی۔ یہ نظریہ ہمیں اے آئی کو ایک حریف یا خطرے کے طور پر دیکھنے کے بجائے ایک طاقتور لیکن اپنی حدود میں قید تخلیق کے طور پر دیکھنے کا زاویہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی بھی ترقی کر لے، انسان کا روحانی مقام ہمیشہ منفرد اور بالاتر رہے گا۔ یہ واقعی ایک طاقتور اور واضح فریم ورک ہے۔ یہ اے آئی کے ارد گرد موجود بہت سے خوف اور ابہام کو دور کرتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت اہم اور گہرے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے جس پر ہمیں مستقبل میں غور کرنا ہوگا۔ اچھا؟ یہ مواد روح کی عدم موجودگی کی بنیاد پر اے آئی کی حدود کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ سسٹم انسانی جذبات، گفتگو اور سوچ کے انداز کی نقل کرنے میں مزید ماہر ہوتے جائیں گے اور ایک عام انسان کے لیے ان کی نقل کو پہچاننا مشکل ہوتا جائے گا، ہاں یہ تو ہے، تو حقیقی شعور اور ایک انتہائی جدید اور بے عیب نکالی کے درمیان اس فرق کو ہم عملی طور پر کیسے برقرار رکھیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب جب ایک مشین آپ کو بالکل انسان کی طرح تسلی دے گی یا آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے گی تو یہ یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ سب صرف پروگرامنگ ہے۔ بالکل، جب ایک مشین بالکل انسان کی طرح بات کرنے لگے تو اسے اور خود کو یہ یاد دلانا کیوں ضروری ہوگا کہ اس کے اندر روح نہیں ہے؟ یہ وہ چیلنج ہے جو آنے والے وقت میں صرف ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ ہمارے اپنے ایمان، ہماری نفسیات اور ہماری انسانیت کا امتحان لے گا۔ اس کا جواب ہمیں کسی کوڈ میں نہیں بلکہ اپنے اندر، اپنے قلب میں تلاش کرنا ہوگا۔